أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكثوا على رؤوسهم قد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا وجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناه أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اس بات کا گواہوں میں سے ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو تم نے سورج کو، چاند کو اور کبھی کسی کو اپنا بنا لیا رب، ایسا نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو ان سب کا خالق ہے۔ اور اللہ کی قسم جب تم یہاں سے پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے ان بتوں کی خبر لینے کی تدبیر ضرور سوچوں گا جو تم نے تو بت بنا کے رکھیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا سوائے ان کے کہ بڑے بت کے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے سارے بت گرا دیے، وہ کلہاڑی یا جس سے انہوں نے ان کو گرایا تھا اس کے اوپر رکھ دی بڑے بت کے سامنے۔ کہنے لگے جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا، وہ میلے پہ گئے واپس آئے دیکھا تو کیا حال، سارے بت گرے پڑے ہیں۔ یقیناً وہ ظالموں میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگے، کچھ نے کہا ہم نے ایک جوان کو ان بتوں کو برے الفاظ میں ذکر کرتے ہوئے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ کہنے لگے اسے سب کے سامنے پیش کرو تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں۔ کہا اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کا یہ حال تم نے کیے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے بت نے ایسا کیا ہے، تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور کہنے لگے حقیقت تم خود ہی ظالم، تم جو یہ طعنہ دے رہے ہو، ہمیں بات کر رہے ہو کہ بڑے بت سے پوچھ لو، یہ ہمیں بھی پتہ ہے تمہیں بھی پتہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے ہمیں بھی پتہ ہے تمہیں بھی پتہ ہے، یہ بت تو بولتے ہی نہیں ہیں، نہ کوئی حرکت کر سکتے، یہ کیسے ہو اور ضرور تمہارا ہی کام ہے۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اونھے ہو گئے اور ابراہیم سے کہا تم جانتے ہو یہ نہیں بولتے؟ یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے۔ یہاں پر عمر کے لحاظ سے جو جوان سال کو کہتے ہیں، یہ نعمت و مردانگی اور اونچا مقام رکھتا اسے کہا جاتا ہے۔ جو لفظ حضرت ابراہیم دونوں لحاظ سے بزرگ تھے، ہم جوانی کے اعتبار سے، ہم ہمت کے اعتبار سے۔ حضرت ابراہیم بہت شکن عظیم تھے اور ایسے بزرگ تھے جو ان جیسے مشرکوں کے بڑے بڑے بتوں کو گرا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر انہیں کیوں پوجتے ہو؟
جو تمہیں نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تبلیغ کا کام شروع ہے، توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بار بار ہدایت کر رہے ہیں، لیکن نہیں، جن کی ہدایت ہی نہ ہو اور وہ مشرک ہی رہنا چاہتے ہوں، پھر کیا ہو؟ توف ہو تم پر، یعنی لعنت ہے تم پر، ان معبودوں پر جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ یہ جو حرکت نہیں کر سکتا، دوسرے بتوں کو نہیں بچا سکا، تمہیں فائدہ کوئی نہیں ہوا، تم اس کے پیچھے لگے ہوئے؟ کہنے لگا اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اسے جلا دو، اپنے خداؤں کی نصرت کرو۔ یعنی یہ دیکھیے کیا کہا کہ اپنے خدا، فرعون کو کہنے لگے، نمرود کو، کہ اپنے خداؤں کی نصرت کرو، مدد کرو، یہ تو بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، ہم ہی کرتے۔ تو نمرود نے کیا کہا؟ ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے سلامتی بھیجو۔ سارے اکٹھے ہو گئے، حضرت ابراہیم کے لیے آگ تیار کی گئی۔ ہر بندہ جناب دیکھنے آئے کہ بتوں کو اس نے گرا دیا ہے، خداؤں کی اس کی توہین کی ہے، اور ہم آئے سارے مل کے خداؤں کی مدد کرتے۔ خدا ہماری مدد کرتے تھے نا، اب ہم خداؤں کی مدد کرتے۔ اللہ نے بڑا تفصیلی ایک واقعہ ہے حضرت ابراہیم، بہت سارے ملائکہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا ابراہیم بتا کیا کرنا، کہا کہ نہیں، میرا رب میرا ہی مددگار ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ اپنا حربہ استعمال کیا اور ہم نے خود انہیں ناکام کیا۔ وہ تو اپنی طرف سے تو بڑے تیار تھے کہ بس حضرت ابراہیم کہا جناب ختم ہو رہا ہے قصہ، یہ جو کہانی ہے روز روز کا، حضرت ابراہیم آ جاتے ہیں اور ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جسے ہم نے عالمین کے لیے بابرکت بنایا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بطور عطیہ دیے، ہم نے ہر ایک کو صالح بنا دیا اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے نیک عمل کی انجام دہی اور قیام، نماز، ادائیگی کی زکوٰۃ کے لیے ان کی طرف وحی کی کہ وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ یہاں پر قوم ابراہیم میں سے صرف حضرت لوط ایمان لے آئے جو آپ کے بھانجے تھے، اور سرزمین جو عالمین کے لیے بابرکت بنائے گی سرزمین شام ہے۔ واضح رہے کہ شام، لبنان، فلسطین، اردن، سوریہ کے علاقوں کو کہتے ہیں، اور یہ علاقہ 2000 سال تک انبیاء کا علاقہ رہا ہے۔ اور اسی طرح بیٹے اسحاق کے بعد پوتا یعقوب بھی ایک عطیہ الہی تھا جو دونوں نبوت کی منزلت پر فائز تھے۔ دیکھیے جب بھی آپ خدا کے لیے کام کرتے ہیں تو خداوند متعال آپ کی نسل میں برکت پیدا کرتا ہے، بڑے بڑے عابد، زاہد، علماء پیدا کرتا ہے۔ جو بندہ خدا کے لیے کرتا ہے، توحید کے لیے کرتا ہے، رسالت کے لیے کرتا ہے، امامت کے لیے کام کرتا ہے، دین کے لیے جس اعتبار سے بھی کام کرے، اللہ اس کی نسل میں برکت پیدا کرتا ہے اور انہیں ایسے اولاد عطا فرماتا ہے جو اس کے لیے خیر و برکت کا سبب بنتے ہیں۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذَا نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کی اور ہم نے انہیں اس بستی کے شر سے نجات دی جہاں کے لوگ بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے، یقیناً وہ برائی والے اور بد کردار قوم تھی۔ حضرت لوط کی قوم نعوذ باللہ بہت برے کام میں پڑ گئی، یعنی ہم جنس پرستی، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ زیادتی کرنا، اور اسی سبب سے اللہ نے ان پر پتھروں کی
بارش کی۔ اور ہم نے انہیں لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ یقیناً صالحین میں سے تھے۔ اور نوح کو بھی ہم نے نوازا، جب انہوں نے ابراہیم سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، بس انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی پریشانی سے نجات دی۔ بڑے پریشان ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اولاد نہیں تھی تو دعا کرتے تھے، تو اللہ نے پھر اولاد عطا فرمائی۔ اس قوم کے مقابلے میں ان کی مدد کی جو ہماری نشانیوں کی تکذیب کرتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ یقیناً وہ برے لوگ تھے جن کو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد و سلیمان کو بھی نوازا جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت لوگوں کی بکریاں بکھر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ یہاں پر اس آیت میں شان نزول میں ہے کہ فرماتے ایک شخص کے کھیت میں دوسرے شخص کی بکریاں رات کے وقت آ گئیں۔ حضرت داؤد نے فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان نے فیصلہ دیا کہ بکریوں سے اس وقت تک کھیت والا فائدہ اٹھائے جب تک بکریوں والا اس کھیت کو اسی حالت میں تیار کر کے نہ دے۔ روایت کے مطابق عملی فیصلہ نہیں تھا، دونوں میں اختلاف آ جائے، بلکہ فیصلہ تو حضرت داؤد کا ہی ہونا چاہیے تھا جو وقت کے حجت ہیں، بلکہ حضرت سلیمان کا فہم دیکھنا تھا کہ کیسی ان کی ذکاوت ہے، کیسے وہ بہت سمجھدار ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ دونوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ دونوں آپس میں مشاورت کرے تو اللہ نے سلیمان کو سمجھا دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا تو ہم نے سلیمان کو اس کا فیصلہ سمجھا دیا، ہم دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا۔ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کے لیے مسخر کیا جو ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور ایسا کرنے والے ہم ہی تھے۔ حضرت داؤد کی خوش لحانی بڑا سریلا تھا، یہ معجزہ بھی تھا کہ ان کے ساتھ پہاڑ پرندے تسبیح پڑھتے تھے۔ کچھ حضرات اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ حضرت داؤد کی سریلی آواز سے پہاڑ گونج اٹھتے تھے، پرندے ٹھہر جاتے تھے۔ یہ تعویل ظاہری آیت کے خلاف ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر اونچی آواز کی گونج پہاڑوں میں سنائی دیتی ہے، اور ہم نے پہاڑ کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا، کہنا درست نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے تمہارے لیے انہیں زرہ سازی کی صنعت سکھائی تاکہ تمہاری لڑائی میں وہ تمہاری بچاؤ کرے، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات کے مطابق یہ ہے کہ حضرت داؤد کے زمانے ہی سے زرہ سازی کی صنعت شروع ہو گئی تھی، یعنی لوہا ان کے ہاتھ میں آ جاتا تھا تو نرم ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت داؤد کے زمانے سے ہی یہ شروع ہوا ہے۔